डी जी आई एस पी आर जो महज एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच के वाजिबुल कत्ल होने का फतवा जारी कर दिया है। ये वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। बलूचिस्तान है टू स्टैंड अप। ये जो BYC की क़यादत और शिद्दत पसंद वाजिबुल कत्ल है, भारत और रॉ और दहशतगर्दों की प्रॉक्सी करार देने जैसे संगीन इल्जामात एक मर्तबा फिर दोहराए हैं। अपने ही जलसों में अपने ही लोगों को मरवा कर उनकी लाशें लेके फिर तुम सियासत करती हो, तो तुम क्या हो? तुम खुद भी दहशतगर्दी प्रॉक्सी हो, भी दहशतगर्दी प्रॉक्सी हो। ये DGISPR की तरफ से महरंग बलोच को यहूद व हनूद का साथी करार देने जैसे घिनौने इल्जामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आपने वो डॉक्टर साहब का नाम लिया और डॉक्टर साहब को पूछे तुम्हारे नॉर्वे का टिकट कौन देता है, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है, तुम्हारे जलसों का खर्चा कौन उठा रहा है? ये जो यहूद व हनूद है ये तुम्हें इतनी सपोर्ट क्यों कर? BYC ने बलोच पार्लियामेंटेरियंस और कौमपरस्त यानी बलोचिस्तान की कौमपरस्त जमातों को इस्टेब्लिशमेंट का साथी करार देते हुए अदलिया और मीडिया के हवाले से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बलोचिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? रियासती इकदामात और दाइश खुरासान के बढ़ते हुए असर रसूख ने बलोचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। महाजबी बलोच की जबरी गुमशुदगी को 7 रोज गुजर गए, मगर पाकिस्तान का निजाम अदल भंग पी के गहरी नींद सो रहा है। नॉर्वे में डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई के नारों ने कई सवालों के खुद ब खुद जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में बलोचिस्तान की ताजा तरीन सूरत हाल पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपके यार दोस्त हैं तो उनसे भी आप कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे प्रोग्राम के हवाले से नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह किया करें ताकि हमें पता चले कि हमें प्रोग्राम को किस सिमत लेकर जाना है। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आया बलूचिस्तान को क्या किसी खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह के रियासती इकदामात किए जा रहे हैं, या जिस तरह से DGISPR जो महज एक सरकारी मुलाजिम है, वो पाकिस्तान की एक मकबूल खातून लीडर के हवाले से जिस तरह के इल्जामात आयद कर रहे हैं, या जिस तरह से वो अपने अख्तियारात से तजावुज करते दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सूबे की गैर मुस्तहकम यानी बलूचिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल में दाइश खुरासान की एंट्री का मतलब क्या है? ये जो दोनों चीजें जिस तरीके से पैरेलल चल रही हैं, एक तरफ रियासत का किरदार है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत का किरदार है, तीसरी तरफ दाइश खुरासान का बढ़ता असर रसूख है। इन्होंने कई सवालों को जन्म दिया है। और क्या ये बलूचिस्तान में तनाज़ात के हरकियात को नई शक्ल दे सकता है? नई शक्ल नहीं दे सकता, अलबत्ता मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि बलूचिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि दाइश खुरासान बलूचिस्तान में एक खामोश किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है? कल तक तो दाइश के वजूद से भी पाकिस्तान की रियासत इनकार कर रही थी, लेकिन आज इस मामले पर वो कोई भी वजाहत जारी करने से कासिर है। अगर देखा जाए तो 2016 से अब तक दाइश खुरासान बलूचिस्तान में 33 दहशतगर्द हमलों में मुलविस रही है, जिसके नतीजे में 336 अफराद हलाक और 691 जख्मी हो चुके हैं। मज़ारात और गिरजाघरों और उसकी बुनियादी अहदाफ शामिल रहे हैं। दाइश खुरासान ने मज़ारात और गिरजाघरों पर मजमूई तौर पर 8 हमले किए हैं। दाइश खुरासान की सरगर्मियां क्वेटा के मज़ाफात से मस्तूंग, कल्लात और खुजदार के कुछ हिस्सों पर मरकूज है। मस्तूंग से इसकी कार्रवाइयां बोलान तक फैली हुई हैं, और सिंध के सरहद से मुतसिल जिला सिब्बी तक इसका दायरा मौजूद है। नाज़रीन, आपको याद होगा 2017 में हजरत कलंदर लाल शहबाज की मजार पर जो बहुत बड़ा खुदकश हमला हुआ था, वो भी दाइश खुरासान ने ही किया था। मस्तूंग और क्वेटा के मज़ाफात दाइश खुरासान के बड़े मरकज के तौर पर काम करते हैं, जहां इसने बिल तरतीब 12 और 10 हमले किए हैं।
یہ کلات بولان اور خزدار میں بھی موجود ہے جو قریب ہی واقع ہیں۔ یہ صورتحال بلوچستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے، لیکن ریاست کی طرف سے اپنا داعش خراسان کے حوالے سے اس وقت تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی وضاحت جاری نہیں کی جا رہی کہ آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان تو رول ہی جائے گا، لیکن پورے خطے کا امن اس ایک داعش خراسان کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اپنا BYC نے آج ایک پیپر جاری کیا ہے، وہ ان کا کوئی جو انٹرنیٹ پر چلتا ہے اپنا سوشل میڈیا پر، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹ جاری کیے ہیں، اور اس میں اپنا BYC نے بلوچ پارلیمنٹیرینز اور کانفرنس جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی قرار دیتے ہوئے عدلیہ اور میڈیا کے حوالے سے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ انہوں نے بلوچستان کی امن و امان، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، بلوچوں کی نسل کشی اور پھر ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے بھی کئی اہم نکات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اوپر لکھا ہے "The brutal face of Pakistani state is exposed"۔ مارچ سے جون تک انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوجی دستوں نے اغوا، قتل، تشدد، لاشوں کے ضائع کرنے، شہریوں کو قتل کرنے کے واقعات کو تیز کیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ مئی میں جب سے پاک بھارت کشیدگی بڑھی، شدت پسندوں نے بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کیا۔ خیر، بغیر کسی ثبوت کے سرکاری ذرائع ابلاغ جھوٹے بیانیے گھڑتے ہیں، BYC کو عسکریت پسندوں کے ہمدرد قرار دیتے ہیں، لیکن میڈیا، عدلیہ، پارلیمنٹ سب خاموش ہے۔ بلوچ پارلیمنٹیرینز ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب BYC لیڈروں کو جعلی FIR کے تحت جیل بھیج دیا گیا تو انہوں نے کچھ نہیں بولا، یعنی معمولی مذمت تک نہیں کی، پارلیمنٹ میں آواز تک اٹھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ کسی رکن پارلیمنٹ نے ریاستی حکام سے سوال نہیں کیا، سب چپ رہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بیان جاری کیا، نہ مذمت کی۔ HRCP کے مطابق 42 کم سن بچوں کو فورسز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تھا۔ میڈیا، عدلیہ یا سیاسی جماعتوں میں سے کسی نے بھی ان واقعات پر لب کشائی نہیں کی۔ But the question remains۔ عام بلوچ عوام کو ریاستی تشدد اور جرائم کے انتہا کا سامنا کیوں ہے؟ نام نہاد بلوچ کانفرنس جماعتوں نے ان سخت ریاستی پالیسیوں کے خلاف کبھی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ The answer is، سچ یہ ہے کہ وہ ریاستی مشینری کا حصہ ہیں، وہ سہولت کار ہیں۔ پاکستان کے تمام ادارے، عدلیہ، پارلیمنٹ اور بیوروکریسی اس منظم بلوچ نسل کشی میں بے نقاب ہو چکے ہیں اور وہ اس میں شریک ہیں۔ Why is BYC being targeted؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی غیر سرکاری اور پرامن تنظیم ہے، جاری بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ پاکستانی ریاست اور اس کے ادارے BYC اور اس کی قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ BYC نے بربریت کے چھپے ہوئے چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ عوامی سطح پر، عدالتی سطح پر، مقامی اور عالمی میڈیا میں بلوچستان کا کیس نہ صرف پیش کیا ہے بلکہ لڑا ہے۔ اب اس پر اسٹیٹ کا ریسپانس کیا رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری وکلاء کے کہنے پر ججز نے BYC کے لیڈروں کے مقدمات کو 3 MPO کے تحت مؤخر کیا، جو کہ نوآبادیاتی دور کا قانون ہے، تاکہ انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھا جا سکے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپریل کے مہینے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں نام نہاد CTD نے CTD کی فورسز کے ہاتھوں 168 افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا، 76 کو جعلی مقابلے میں مار دیا گیا۔ کسی رکن پارلیمنٹ نے ریاستی حکام سے سوال نہیں کیا، سب چپ رہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے بلوچستان میں، تو یہ جو ورچوئل ان کا کوئی ہوا ہے، اس کا ایک پیپر انہوں نے ریلیز کیا، وہ آپ کی اسکرین پر متواتر چل رہا ہوگا، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنا مہجبی بلوچ کی گمشدگی کو تقریباً 7 روز گزر چکے ہیں۔ پاکستان کا نظام عدل اس ملک کے عوام کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ مہجبی بلوچ کی بازیابی کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ ہی سرکاری سطح پر
نہ ہی کسی عدالت سے کوئی آواز اٹھی، نہ ہی کسی نے 184(3) کے تحت کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی۔ تو جب کسی بھی ملک کا نظام عدل دوہرا معیار اختیار کرتا ہو، یعنی حاکموں کے لیے، طاقتوروں کے لیے نظام عدل کوئی اور ہو، غریب کے لیے نظام عدل کوئی اور ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کبھی مستحکم نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال مہاجبین بلوچ کے حوالے سے اس وقت پورے بلوچستان میں احتجاج کیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، کچھ فوٹیجز آپ کی اسکرین پر بھی چل رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر جس نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اس کی وہ کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب بولان میں آج بھی آپریشن جاری ہے۔ جنگلات کو آگ لگا دی گئی ہے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے شیلنگ کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو زدوں کو بھی کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بولان آپریشن کے نتیجے میں 5 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے ضلع کچھ میں ایک مقابلے میں۔ اس کے علاوہ ضلع کلات میں بھی 2 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بی ایل اے کے سرمچار دلاور جاسم بھی مارا جا چکا ہے اور پنجگور میں بھی بی ایل اے سرمچار کو ایک کو مار دیا گیا ہے۔ لیکن بی ایل ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ زامران میں انہوں نے پاک فوج کے 2 جوانوں کو ان کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خزدار میں ڈیتھ اسکواڈ نے نوجوان مسلم بلوچ کو مار دیا ہے۔ اب ناظرین، یہ مسلم بلوچ بیچارہ وہ ہے کہ جس کو 10 اکتوبر 2024 کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور یہ 3 دسمبر 2024 کو بازیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو گزشتہ روز شب مار دیا گیا۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے 16 افراد بازیاب ہو چکے ہیں، بازیاب ہوئے ہیں گزشتہ شب۔ اس کے علاوہ اورنگزیب مستونگ سے، جس کی عمر 21 سال ہے، ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ صادق داد سید آباد سے ہیں، 40 سال کی عمر ہے اور ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ حکیم داد ہیں سید آباد، ان کی عمر 19 سال ہے، ان کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان الزامات کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں تو جو بی وائی سی نے جو ورچوئل ڈیبیٹ سیریز شروع کی ہے، اس کا جو چیپٹر 1 تھا، اس کے تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اس وقت ناروے میں ایک انسانی حقوق کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن اپنا جو ایک اجلاس ہوا ہے، ایک سیمینار، بہت بڑا سیمینار ہوا ہے، جس کے حوالے سے ڈی جی ISPR صاحب فرما رہے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی کرسی خالی رہی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے انسانی حقوق کی حوالے سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو انسانی حقوق کا ایوارڈ دے دیا گیا ہے۔ ایمان مزاری خود بھی جو ہے وہ اس جبری گمشدگی کو برداشت کر چکی ہیں، اپنی والدہ کی جبری گمشدگی کو بھی وہ سہ چکی ہیں اور وہ خود بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر چکی ہیں۔ ایمان مزاری کو ایوارڈ دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس تقریب میں جو ایک اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی خالی کرسی کے گرد تمام شرکا نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے حوالے سے نعرے بازی کی، نعرے لگائے اور پورے زور سے نعرے لگائے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں، لیکن میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، جو محض ایک سرکاری ملازم ہے، طاقتور ہے اس لیے کہ انہوں نے وردی پہن رکھی ہے، مسلح افواج سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اہم کل پرزہ ہے، چونکہ اس ملک پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حاکمیت ہے۔ 22 گریڈ کا ایک افسر پوری پارلیمان کو ڈنڈے کے زور پر چلا رہا ہے۔ تو اس ملک کا، اس اسٹیبلشمنٹ کا ڈی جی ISPR صاحب فرما رہے ہیں، گزشتہ روز کوئٹہ میں انہوں نے خطاب کیا تھا کہ یہ جو DLA ہے، یہ جو فتنہ ہندوستان ہے، اس کے لیڈران کی طرح مجھے یہ بتائیں۔ ہندوستان میں وہ جو فتنہ الخوارج والا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ہندوستان مدد کرے، یہ ہندوستان کے زرخرید غلام ہیں، وہیں پہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے ڈالر لیتے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا نام لیا اور ڈاکٹر صاحبہ کو پوچھیں کہ آپ ایک طرح روتی ہیں کہ جی میں تو بڑا اپنا وہ اسکالرشپ میں پڑھی ہوں، تمہارے ناروے کا ٹکٹ کون دیتا ہے، تمہیں پیسہ کون دے رہا ہے، تمہارے جلسوں کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، یہ جو یہود و حنود ہیں یہ تمہیں اتنی سپورٹ کیوں کر؟ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان دہشت گردوں کی لاشوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو دہشت گرد ہیں۔
है, उन्होंने औरतों को, बच्चों को, लोगों को मारा है और अपने ही जलसों में अपने ही लोगों को मरवा के उनकी लाशें लेके फिर तुम सियासत करती हो। तो तुम क्या हो? तुम खुद भी दहशतगर्दी प्रॉक्सी हो, भी दहशतगर्दी प्रॉक्सी हो। ये सब फितनातुल हिंदुस्तान है, फितनातुल हिंदुस्तान है, फितनातुल हिंदुस्तान है। और आपको बलूचिस्तान के अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ना पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है, ना बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी है। वो अजली दुश्मन है पाकिस्तान का। ये इंसानियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना इनका बलोचियों से ताल्लुक है। ये वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। बलूचिस्तान है टू स्टैंड अप। ये जो आपको हिलाल डिस्कस जो असातिज़ा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और असातिज़ा को वो ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे कि जो BYC है या जो डॉक्टर महरंग बलोच है या जो बलूचिस्तान के शिद्दत पसंद है, फितनतुल हिंदुस्तान, वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों के प्रॉक्सी हैं, वो रॉ के प्रॉक्सी हैं। वो ये कह रहे थे कि ये वाजिबुल कत्ल है। एक सरकारी मुलाजिम खड़े होकर एक जमात के जो अभी तक कलअदम करार नहीं दी गई उसकी लीडर के लिए कह रहा है कि वो वाजिबुल कत्ल है। इस मुल्क में कहीं पर कोई कानून है क्या? किसी सरकारी मुलाजिम के पास इतना बड़ा अख्तियार है कि वो किसी को या किसी गिरोह को या किसी जमात को वाजिबुल कत्ल करार दे दे? और वो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो अपने आप में बहुत जो है वो तशवीश दे है। उन्होंने कहा है कि नॉर्वे के टिकट्स जो है वो इनको कौन देता है? डॉक्टर महरंग बलोच को नॉर्वे के टिकट्स कौन देता है? क्योंकि ये तो हुकूमत की स्कॉलरशिप पे पढ़ती रही हैं, वो तो रोती हैं कि मैंने तो बड़ी मुफलिसी में जिंदगी गुजारी है, तो आज उनको नॉर्वे जाने के लिए जो है वो टिकट्स कौन देता है? मैं पॉइंट्स को वहीं का वहीं खत्म करता जाता हूं भाई। जब जो कोई सेमिनार करवाता है ना तो वो लीडर्स को टिकट्स भेजता है, इन्विटेशन भी भेजता है। फिर कह रहे हैं कि जलसों के अखराजात कौन देता है? कौन अब बर्दाश्त करता है कि ये इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं? अफसोस तो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर महरंग बलोच वो हैं जो अपने लोगों को मरवाती हैं और फिर अपने ही लोगों की लाशों पर सियासत करती हैं। उन्होंने फिर दोहराया जाफर एक्सप्रेस का मामला, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ और कहा, वो और ही ज्यादा तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ये यहूद और हुनूद के जो है वो ये यहूद और हुनूद तुम्हारी सपोर्ट क्यों करते हैं? अब ये यहूद और हुनूद के हवाले से बात जब की है तो उन्होंने जो है वो एक वीडियो क्लिप चलाया है इंडिया के मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या का, जो एक सुअर का बच्चा है, जिसने याद है ना ईरानी वजीर खारजा को सुअर का बच्चा कहा था, सुअर कहा था। वो उस सुअर की जो इमरान खान के हवाले से वारी सदके जाता है और जो पाकिस्तान का गलीज तरीन दुश्मन है, जो जाहिर है कि दाखिली तौर पर इंतशार पैदा करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर सकता है, तो उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत अफसोस की बात है। फिर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बिल्कुल है, और बिल्कुल हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए खतरा बनी हुई है। वहां पर जो अकलियतें रहती हैं उनके लिए खतरा बनी हुई है। बढ़ती हुई हिंदुत्व एक खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है। फिर कह रहे हैं कि BLO को भारत की मुकम्मल मुआवनत हासिल है, किसी ने इनकार नहीं किया। मैं तो बार बार कहता है, मैंने कहा है कि अजीत डोभाल, बार बार अजीत डोभाल का मैंने नाम लिया। अजीत डोभाल के हवाले से पूरा प्रोग्राम मैंने किया था कि अजीत डोभाल बलूचिस्तान में कौन सा खेल खेल रहा है। ये हिंदुस्तान के जर खरीद गुलाम है, बिल्कुल है, कोई शक तो नहीं है। फिर कह रहे हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे ना कोई नजरिया है ना तस्वुर, जितनी बलोच दहशतगर्दी है उसे फितना हिंदुस्तान का नाम दिया है। हर चीज को मुसलमान कर दो, जिस तरह इंडिया वाले कह रहे हैं हर चीज को हिंदू बना रहे हैं, आप भी हर चीज को मुसलमान कर दो। बहरहाल अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इससे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या सरकारी मुलाजिम के पास इतना बड़ा अख्तियार है कि वो किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे दे? क्या बगैर सबूतों के संगीन इल्जाम तराशी क्या कोई मुनासिब अमल है? क्या किसी अहम मनसब पर बैठे शख्स के लिए ये कोई उनका मुनासिब कदम है? फिर मैं पूछता हूं, DG ISPR का मनसब कत्ल के फतवे जारी करने के लिए बना है या उन्हें इस मनसब पर इसलिए बिठाया गया है?
قتل کے فتوے کا اختیار آپ کو کون سا قانون اور آئین اور کون سا مذہب دیتا ہے؟ یہ میرے سوال ہے آپ سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، آپ جواب دیں۔ جلسوں کے پیسے جہاں سے آتے ہیں اس کی ٹرانزیکشن کے ثبوت آپ نے پیش کیوں نہیں کی؟ ناروے کے ٹکٹس کی خریداری کی ٹرانزیکشنز آپ نے کیوں شو نہیں کی؟ یہود و ہنود کے سپورٹ کے ٹھوس شواہد کہاں ہیں؟ کیا پاناما پیپرز میں 11 فوجی افسران کے نام نہیں آئے تھے؟ ٹریلینز بلینز آف روپیز جب وہاں چلے گئے تھے، اس پر سوال تو نہیں اٹھتے؟ جب اس پر سوال اٹھتے ہیں تو اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے آپ سے پوچھا کہ 2024-25 کا جو 2122 ارب روپے کا بجٹ تھا وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ کیا ہم نے آپ سے پوچھا کہ 2025-26 میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ 59 ارب روپے اضافے کے ساتھ 2218 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے، تو کیا پاکستان میں تعلیم پر، صحت پر، جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ سوال پوچھے نا۔ پھر ہم بہت کچھ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کی 50 سے زائد جو اینٹیٹیز ہیں، جو کمرشل بزنسز ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ کیا وہ بزنسز کی جو تعداد جو مالیت ہے 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے؟ ایف ایف سیز کو دیکھ لیں، عسکری کمرشلز کو دیکھ لیں، این ایل سی کو دیکھ لیں، عسکری بینکس کو دیکھ لیں، عسکری لیزنگز کو دیکھ لیں، سیمنٹ فیکٹریز کو دیکھ لیں، ایکسپورٹ امپورٹ کو دیکھ لیں۔ کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں چھوڑا؟ آخری یہ کسان والا رہتا تھا، وہ بھی گرین انیشیٹو پروگرام کے ذریعے آپ نے شروع کر دیا۔ کیا ان پاناما پیپرز کا کچھ ہوا؟ کیا جنرل اختر عبد الرحمان اور پھر جنرل زاہد علی اکبر جن کے سوئز اکاؤنٹس تھے، ان کے پیسے وہاں تک کیسے پہنچے تھے؟ ان کا آپ جواب دیں گے؟ کیا نیول چیف منصور الحق جس نے 3.369 ملین ڈالر کا کک بیک لیا تھا، اس کا آپ نے کیا کیا تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کی پورے خاندان کے کرپشن کے اور لینڈ گریبنگ کے قصے آئے، کیا آپ نے کچھ کیا؟ ان کے جو سمدھی تھے ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے کیا کیا؟ جنرل راحیل شریف کی کرپشن کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اس کے علاوہ جو جنرل کیانی تھے ان کے بھائی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں، ان کا آپ نے کیا کیا؟ کون سی چیزیں آپ نے کی ہیں؟ فارن کرنسی اکاؤنٹس کیسے کھل جاتے ہیں؟ آپ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کیسے بن جاتی ہیں؟ آپ کے امریکہ میں فارم ہاؤسز کیسے بن جاتے ہیں؟ کس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے تنخواہ میں؟ کس طرح آپ اتنی بڑی لگژری لائف جیتے ہیں؟ اور پھر جن کے پیسوں سے یہ لگژری لائف جیتے ہیں انہی کو گولی سے اڑانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اختیارات سے تجاوز کر چکے ہیں، آپ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھولا ہے۔ یقیناً میں سمجھ رہا ہوں کہ جس وقت میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد جو آپ نے آج باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے بی وائی سی کا رد عمل بھی آئے گا، اس کے حوالے سے ڈاکٹر ماہن بلوچ کا بھی رد عمل آئے گا، وہ بھی یہی سوال کریں گے تقریباً جو میں کر رہا ہوں۔ آپ بلوچستان کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نسل کشی کا سہارا لے کر آئین کو جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ جو آئین کسی بھی صوبے کو بنیادی اختیارات دیتا ہے، آپ ان اختیارات کو مسخ کر رہے ہیں، آپ ان اختیارات کو ختم برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال بلوچستان کی پیدا ہو رہی ہے، اس وقت میں بار بار کہتا ہوں بھائی آپ کس حق کے تحت جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کر آپ لوگ خطاب کرتے ہیں؟ آپ سرحدوں پہ جاؤ یار۔ کیا کبھی انڈیا کا یا کسی بھی ملک کے جرنل کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جا کے یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، اساتذہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں کہ ہم نے بلوچستان میں یہ کر؟ بھائی بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، ہے، رہے گا۔ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ریاستی جبر ہے۔ اس کو آپ مانیٹر کریں، اس کو آپ دیکھیں تو بلوچستان بچ سکتا ہے۔ آپ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ یہ جس طرح کے الزامات، فتنہ الہندوستان، یہ واجب القتل ہیں، یہ یہود و ہنود کے ایجنٹ ہیں، یہ را کی پراکسیز ہیں۔ او بھائی بات کرو نا یار۔ آپ انڈیا سے بات کرنے کے لیے آپ کا اس وقت پورا وفد
امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کشمیر کے مدعے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سینتاس معاہدے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم پانی کے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ سرحدوں پر کشیدگی پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کے معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی بھی کچھ شرطیں، آپ ان سے تو بات کر سکتے ہیں، تو پھر ان سے بات کرنے میں آپ کو کیا بخار چڑھتا ہے؟ کون سا خوف آپ کو کھا رہا ہے؟ بہرحال آپ سرکاری ملازم ہیں، اور سرکاری ملازم کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اور تول مول کر بولنا چاہیے، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو ان کے اپنے ماضی کی، یا میں کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا، اس کی عکاس ہوں۔ آپ کی زبان، آپ کا لہجہ آپ کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔